علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ تیسر بھائی کا. ایکچولی یہ بھی جس طرح انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ جاتے رہتے ہیں یونیورسٹیز میں اتنی بڑی گیدرنگ میں جاتے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی سی گیدرنگ از نتھنگ فار ہم ایکچولی, لیکن الحمدللہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور یہاں پہ آئے. ول ہیو اندر پروگرام انشاءاللہ جو کہ ہم بڑا کنزیکٹیولی اس کو لے کے چلیں گے سیرا کو. جیسے کہ دیکھیں ہم لوگ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ رول ماڈل یا ہم کوئی بینچ مارک کنسیڈر کریں, کوئی ایسی باتیں شروع سے ہی کر رہے ہیں نا ہم, تو سیرا کی باتیں جب ایسے رول ماڈل کی بات جب ہم کرتے ہیں جن کی لائف کے بارے میں ہی نہیں ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کیسے اس پہ عمل کر سکیں گے. اینڈ دا ادر پوائنٹ از ایکچولی کہ جس طرح ہم لوگ جنرلی سیرا پڑھتے ہیں نا, بڑے واقعات پڑھتے رہتے ہیں, بس ٹھیک ہے جی وہ طائف کا واقعہ یہ واقعہ, لیکن وہی جو انہوں نے بات کی ٹرانسفارمیشن والی بات, یعنی وہ جو ایک کلک پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ تو آتا ہی نہیں ہے. اور وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس سیرا کو اس طرح ڈسکرائب بھی نہیں کیا جاتا. مطلب جس کو ایسی زندگی کہ جس کے بارے میں ویسٹ بھرا پڑا, وہ کہتا ہے یہ زبردست یہ زندگی ہے, اور جس کے بارے میں ہمارے لیے ہم کہتے بھی ہیں ہم, لیکن کرتے نہیں ہیں کچھ بھی. وہ دیٹس دا کی پوائنٹ ایکچولی, جب ہم کرتے نہیں کیونکہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل کو بتانے والا, کو اس طرح اس کو ریپرزینٹ کرنے والا ہوتا نہیں ہے ایکچولی. تو جب سے میری ملاقات ان سے ہوئی ہے, آئی ایم ریئلی امپریسڈ ایکچولی دی وے ہی ایکسپلینڈ اٹ, اور جو اسپیکٹ سے یہ بات کرتے ہیں جو ہائیلی پریکٹیکل پرسپیکٹیو ایکچولی, کہ جس میں انسان بالکل اپنے آپ کو اس پورے رول میں جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کر کے دیکھتا ہے کہ کیا میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اصل تو یہ ہے نا کہ باتیں سنتے جائیں کہ بڑا اچھا لیکچر تھا جی, بڑا مزہ آیا, بڑا زبردست, مجھے تو بہت ہی زبردست لگا. نو چینج ان اٹ, نو بینیفٹ ایکچولی, نتھنگ ایٹ آل. تو اس کو جب تک کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ہمارے لیڈر ہیں نا ایکچولی, جو بچوں کے لیے اگر وہ ہی نہیں اس کو اپنے اندر ڈائجسٹ کر پائیں گے تو وہ ٹرکل ڈاؤن کیسی چیز ہوگی. دس از ویری ویری امپورٹنٹ ایکچولی, کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بات کہنے والا ایک قسم کا وہ رٹالائزیشن نہ ہو. بچپن سے رٹے لگا رہے ہیں, اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں, نماز دین کا ستون ہے, نماز یہ ہے, نماز مومن کی معراج ہے. مجھے ایک دن پتا چلا مومن کی معراج, میں اکثر کہتا رہتا ہوں, میں کہ مومن کی معراج کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ویسے ہی مومن کی معراج, اچھا اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملے تھے, تو وہ مومن کی معراج یعنی مومن جب نماز پڑھے گا تو اللہ سے ملاقات ہے, یہ ون آن ون ود گاڈ ایکچولی. میرا ایک وہ دوست ہے, وہ لکھتا ہوتا تھا اپنے آفس کے باہر جب وہ نماز پڑھتے تھے بند کر کے نا کمرہ, ون آن ون ود گاڈ, میٹنگ ہوتی ہے نا جسے ون آن ون ود گاڈ. تو یہ یعنی اتنا زبردست شروع سے رٹے لگا رہے ہیں, پتہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا. تو یہ بڑا ایک کائنڈ آف اٹ ول بی ایکسلنٹ جرنی انشاءاللہ. جیسے ان کی وہ باقی لیکچرز بھی چل رہے ہیں اور ایک پورا ایک وہ پروسیس ہے, ایک پورا پروگرام ہے انشاءاللہ, اسی کے تحت ہم اس کو ڈیزائن کریں گے کہ مے بی ونس ان اے منتھ اور سم تھنگ, ان سے جو بھی ان کی اویلیبلٹی ہوگی ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کیسے کرنا ہے. اس میں صرف ایک میں پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے جب بات ہوتی ہے نا, آپ اگر یہ دیکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو وہ غزوہ خندق کی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ وہ اس وقت کیا سچویشن تھی کہ فل اندھیرا, اس کو ویژولائز کرنا انتہائی مشکل ہے, انتہائی کرٹیکل سچویشن ہے وہ, کہ اس میں کیا کریں. اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہیں, وہ کدھر ہیں, یعنی لوگوں کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جا کے دشمن کے اس ایریے میں جا کے ریکی کر کے آئیں, دیکھیں کہ کیا ہو رہا. یعنی آپ امیجن کریں, ایسی سچویشن ہے کہ امیجن کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ ایک قسم کی ایک 360 ڈگری انالیسز ہے ایکچولی, ایز اے لیڈر, لیڈرشپ کی بیسٹ ایگزامپل. اور بھی بہت ساری ایگزامپل ہیں, لیکن ابھی میرے ذہن میں یہی آئی کہ انہوں نے پتہ کرنے کے بعد, سب کا پوچھنے کے بعد وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہاں جا کے پتہ کریں. اور وہ بھی ایک پورا ایک واقعہ ہے جس میں کہ وہ جب وہاں پہ گئے انہوں نے کیا کیا, اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے اور اس کے بعد کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز پڑھے. سو what I'm trying to say is کہ یہ وہ خالی جو ہم ڈال دیتے ہیں نا کہ اللہ دی مرضی اور اللہ مالک ہے جی, خود ایفرٹ کوئی نہیں کی. یعنی ایک ایسی پرسنالٹی جو کہ یعنی بخشے بخشائے اور جن کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہ کتنی پلاننگ کر رہے ہیں. سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ہمیں فل ایفرٹ کرنی ہے ہر کام, اور ہر ایفرٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس رول ماڈل ہے. یہ رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, رائٹ. تو وہ اس کے بعد کرنے کے بعد پھر نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی اللہ کی یاد دعا بھی اپنی جگہ پہ ہے, وہ ہو سکتا ہے پہلے بھی کر رہے ہوں, لیکن یہ ہے کہ کتنی پلاننگ. غارے جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو جو راستہ ہے وہاں سے جانے کی بجائے دوسرے راستے سے جا رہے ہیں, ٹوٹلی اپوزٹ. کیا ہے پلاننگ ہے نا, یہ نہیں کہ پلاننگ ہمیں بہت زبردست قسم کی کرنی ہے اور دعا بھی مانگنی ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک اسٹریٹ پاتھ ہے. خیر جتنی باتیں انہوں نے بتا دی اس میں تو نتھنگ ایکچولی, دس جسٹ کائنڈ آف اے ریئل پرسپیکٹیو کہ ہمیں کس طرح اس کو لے کے چلیں, رائٹ, میک سینس. تو یہ انشاءاللہ اب جیسے ہی یہ ہوگا پروگرام وہ اناؤنس کر دیں گے, جو بھی ہمارا اسکیجول بنے گا انشاءاللہ.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرہ کو، اس ساری چیزوں کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں لا سکیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.